پاناما نے افغانستان کے سیکیورٹی سیکٹر میں احتساب سے متعلق تفصیلی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں طالبان رجیم کے قانونی، انتظامی اور سیکیورٹی ڈھانچے کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان نے اگست 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سابق جنگجوؤں کو سیکیورٹی اداروں میں شامل کیا۔ طالبان کے سابق جنگجو اب پولیس، انٹیلیجنس، فوج اور جیلوں کے انتظامی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ طالبان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سابق آئینی اور قانونی ڈھانچے کو معطل کر دیا۔ طالبان نے سابق ریاستی قانون کو ختم کر کے ایک سخت گیر نظریاتی قانونی نظام نافذ کیا ہے۔ یوناما نے افغانستان کے سیکیورٹی سیکٹر میں احتساب سے متعلق تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں طالبان رجیم کے قانونی، انتظامی اور سیکیورٹی ڈھانچے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان نے اگست 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سابق جنگجوؤں کو سیکیورٹی اداروں میں شامل کیا۔ طالبان کے سابق جنگجو اب پولیس، انٹیلیجنس، فوج اور جیلوں کے انتظامی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ طالبان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سابق آئینی اور قانونی ڈھانچے کو معطل کر دیا۔ طالبان نے سابق ریاستی قانون کو ختم کر کے ایک سخت گیر نظریاتی قانونی نظام نافذ کیا ہے۔ یوناما نے افغانستان کے سیکیورٹی سیکٹر میں احتساب سے متعلق تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں طالبان رجیم کے قانونی، انتظامی اور سیکیورٹی ڈھانچے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان نے اگست 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سابق جنگجوؤں کو سیکیورٹی ادارے میں شامل کیا۔ طالبان کے سابق جنگجو اب پولیس، انٹیلیجنس، فوج اور جیلوں کے انتظامی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ طالبان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سابق آئینی اور قانونی ڈھانچے کو معطل کر دیا۔ طالبان نے سابق ریاستی قانون کو ختم کر کے ایک سخت گیر نظریاتی قانون نافذ کیا ہے۔ یوناما نے افغانستان کے سیکیورٹی سیکٹر میں احتساب سے متعلق تفصیلی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں طالبان رجیم کے قانونی، انتظامی اور سیکیورٹی ڈھانچے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان نے اگست 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سابق جنگجوؤں کو سیکیورٹی اداروں میں شامل کیا۔ طالبان کے سابق جنگجو اب پولیس، انٹیلیجنس، فوج اور جیلوں کے انتظامی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ طالبان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سابق آئینی اور قانونی ڈھانچے کو معطل کر دیا۔ طالبان نے سابق ریاستی قانون کو ختم کر کے ایک سخت گیر نظریاتی قانونی نظام نافذ کیا ہے۔ یوناما نے افغانستان کے سیکیورٹی سیکٹر میں احتساب سے متعلق تفصیلی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں طالبان رجیم کے قانونی، انتظامی اور سیکیورٹی ڈھانچے کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان اگست 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سابق جنگجوؤں کو سیکیورٹی اداروں میں شامل کیا۔ طالبان کے سابق جنگجو اب پولیس، انٹیلیجنس، فوج اور جیلوں کے انتظامی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یوناما کی جانب سے یہ رپورٹ شائع کی گئی ہے اور اس میں جو تفصیلات سامنے آئی، اس کے مطابق طالبان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سابق آئینی اور قانونی ڈھانچے کو معطل کر دیا۔ طالبان نے سابق ریاستی قانون کو ختم کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر مسعود احمد خان۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے، یوناما نے رپورٹ جاری کی ہے اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ طالبان نے اگست 2021 میں جب اقتدار سنبھالا تو سابق جنگجوؤں کو سیکیورٹی اداروں میں شامل کیا ہے۔ دیکھیں کہ یہ ہمیں تواتر کے ساتھ مختلف جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس کی بھی ہیں یا دوسرے گروپس ہیں، وہ اپنا کنسرن کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ جس طریقے سے وہاں پہ قانون کی جو دھجیاں بکھیر رہے ہیں، اور دیکھیں نام تو اسلام کے لیے آ رہے ہیں اور اپنا جو برانڈ کا اپنا ہی ایک انٹرپریٹیشن ہے اسلام کا، وہ انہوں نے وہاں پہ کیا ہے۔ خواتین کو وہاں پہ تحفظ حاصل نہیں ہے، ایجوکیشن ان کو وہاں پہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جاب وہ کر نہیں سکتی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو پرانے جو ان کے فائٹرز تھے، ان کو دوبارہ انہوں نے اکموڈیٹ کیا ہے وہ جو ملٹری میں، اور جو جس طریقے سے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور جو ربی ہم نے دیکھا نا ریسنٹلی جس طریقے سے بدخشاں میں کیا ہو رہا ہے، بغلان میں کیا ہو رہا ہے، کندہار کے اندر ریزسٹنس کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ لوگ اب تنگ آ کے اور وہ اس پہ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، اور جی جس کے واضح مثال جو ریسنٹ ایکٹیویٹیز ہیں، تو میرے خیال میں یہ جس طریقے سے دین کو یہ بدنام کر رہے ہیں، ایک گروپ کندہار بیٹھا ہے، دوسرا کابل میں بیٹھا ہے، اور وہاں سے یہ چیزیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے گا کہ افغان عوام کو اس طرح سے پورے نظام سے آئسولیٹ کر کے افغان رجیم کون سے اپنے اہداف حاصل کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں یہ اہداف تو کوئی نہیں ہے، اصل جو آبجیکٹو ہے کہ وہ پاور کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، تو دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ اپنے جو لائلسٹ ہیں انہوں نے تمام محکموں میں، کندہار والوں نے خاص طور پہ، ایون دے ڈاؤٹ جو کابل میں لوگ بیٹھے ہیں یا حقانی گروپ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ان پہ شک کرتے ہیں۔ دیٹس وائی کی اپائنٹمنٹس پہ اپنے لوگ انہوں نے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ
باقی امپلیمنٹیشن جو ہو رہی ہے قانون کی تو اپنے مفاد کے تحت وہاں پہ کر رہے ہیں. لوگ غربت سے تنگ آ چکے ہیں. 70% لوگ بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں. ہم نے چند مہینے پہلے غور میں دیکھا نا, ایک شخص اپنی بیٹیاں فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ میں آیا ہوا تھا. تو ان حالات میں جب اسلام آپ کو تو کہتا ہے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتا ہے, تو ویلفیئر اسٹیٹ میں تو لوگوں کے دیکھ بھال ہوتا ہے. یہاں سے جو انلیگل افغان جا رہے ہیں وہ جس حالت میں وہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں تو رو پیٹ رہے ہیں. یہاں تو پاکستان میں صبر عیاشی کر رہے تھے, لیکن اگر اتنا وہ دین کی ان کو فکر ہوتی, اسلام کی فکر ہوتی, تو پھر تو ان کو لک آفٹر کرتے ہیں نا. تو جی پیسے تو خود کما رہے ہیں, ڈرگس کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں, مائنز اینڈ منرلس کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں, القاعدہ کی مدد سے پیسے کما رہے ہیں, ہتھیار بیچ کے پیسے کما رہے ہیں, لیکن لوگوں کو لک آفٹر نہیں کر رہے. بالکل. بگیٹی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے افغانستان میں بھی کہ جو سویلین ہیں, بالخصوص افغان جینزی, وہ اب سڑکوں کا رخ کریں اپنے حقوق کے لیے؟ آلریڈی دیکھیں کہ ریزسٹنس سٹارٹ ہو چکی ہے, جس کا آغاز ہم نے بدخشاں میں دیکھا, اور اس کے بعد بغلان میں دیکھا ہے, کندوز والی سائڈ میں دیکھا ہے, پھر موسٹ امپورٹنٹلی قندھار میں بھی دیکھا ہے. تو میرا خیال میں ان کے دن گنے جا چکے ہیں, ریزسٹنس سٹارٹ ہو چکی ہے.